members of Parliament, diplomats, Mr. Cesar Godel Sahab from the United Nations, مہمانان گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں کچھ لکھی ہوئی تحریری باتیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے. جب ہم کوشش کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور کچھ آئیڈیلز کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں انسان کی خواہش ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر کسی آئیڈیل کی بات کروں تو میں اس آئیڈیل تک پہنچ چکا ہوں. ہر انسان گناہ گار ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہے, مگر یہ کہ اپنی تاریخ میں سے اور اسلامی احکامات میں سے پاکستان کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اپنی منزلوں کی تلاش انہی کہاوتوں میں اور انہی کتابوں کے اندر تلاش کرتا ہے جس کے اوپر اس کو ایمان ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور محافظ ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس ہے. حکمران اپنے کیے کام اور حکمرانی کا ذمہ دار ہے. ایک شوہر اپنے خاندان کا ذمہ دار اور محافظ ہے. ایک عورت اپنے شوہر اور گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے. ایک نوکر اپنے مالک کی جائیداد کا محافظ ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر آیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے سول افسران بلوچستان سے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا, کام ہمیشہ ایمانداری اور مخلص ہو کر کرو اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہو. اور ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ کے اندر حلف ہم نے بھی اٹھائے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ضمیر کے سوا اس دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام مکمل ایمانداری اور وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا. مسٹر سیزر گوڈیل نے پیغام کے اندر یہ کہا کہ کرپشن از این assault on the values of the United Nations. I believe it is also an assault on entire humankind, because when we do not take care and we do not use with care the money or the decisions deposited to us or with us, then we are doing a disservice. میری ساری زندگی اس کوشش میں گزری کہ کرپشن کے خلاف کہیں نہ کہیں سے ایک وائبرنسی قوم کے اندر تلاش کی جائے. مگر اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 1969 یا 70 کے اندر ایک اخبار نکلتا تھا زندگی کے نام سے. اس کے اندر میرے دوست سجاد میر نے ایک مضمون لکھا تھا. وہ میری کوششوں کے اوپر 3-4 پیجز پر محیط تھا کہ میں نے اپنے ادارے میں جہاں پہ میں تعلیم پا رہا تھا وہاں کرپشن کے خلاف کیا جہاد کیا. تو اٹ ہیز بین اے لانگ اسٹرگل. یہ کرپشن کا پاکستان کی سیاست میں اہم ہونے میں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے میں بڑا ٹائم لگا. میں کنونس تھا کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹا تو میں کنونس تھا کہ وہ ایکسپلائٹیشن کم تھا اور کرپشن زیادہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب الگ بھی ہو گیا تو ان کے چور ان کے ساتھ رہ گئے اور ہمارے چور ہمارے ساتھ رہ گئے. تو بڑی لمبی کوشش ہے کرپشن کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے جس پارٹی میں تھا پاکستان تحریک انصاف, جب سے پارٹی بنی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے اندر اس کی ریزوننس نہیں آ رہی کہ کرپشن ہے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل پاکستان کے سیاست کے اندر اور پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ پچھلے کئی سال سے ہم گفتگو کرتے رہے کہ اس کے امپیکٹ کا عوام کو بتایا جائے کہ جو کرپشن ہوتا ہے وہ عام انسان کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. ہر طرف موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمیشہ کرپشن تھا اور ہمیشہ کرپشن رہا ہے اور کافی حد تک ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایلیمینیٹ نہیں ہوتا. میں چھوٹا سا ادارہ جو میری اپنی کلینک اور اسپتال تھا اس کے اندر بھی میں چوری کو روکنے کے اعتبار سے ایک بڑا
مشکل کام ہوتا تھا کہ چند امپلائیز 20-30-40 بعد میں 30-40 ہو گئے، تو ان کو ان کی امانت داری کے اعتبار سے سسٹمز بنائے جاتے تھے، بنائے گئے، یہاں تک کہ کیمراز بھی ہم نے لگائے کہ اس بات کا اہتمام ہو کہ کرپشن کے مواقع بھی کم کیے جائیں۔ تو جب سسٹمز کی بات کرتے ہیں وہ ہے پاکستان کا قانون، اور جب اس کے بعد پکڑ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر نیب بھی آتا ہے۔ ذرا میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ آدمی بے ایمان کیوں نہیں ہو، فطرت کے اندر کچھ نہ کچھ خرابیاں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوتی تھی اور اس کے اندر سزائیں دی جاتی تھیں۔ میرا خیال ہے کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو بالکل پاک ہو، مگر ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ کرپشن کے لیول کم ہو، مادر پدر آزاد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ قوم کا زیور بیچ دیا جائے اور قوم بھیک مانگتی رہے۔ تو میں اس نتیجے پہنچا کہ اگر کوئی بے ایمان نہیں ہوگا، میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں گا تو کیوں نہیں ہوں گا؟ کچھ کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک اسلامی امہ کے اعتبار سے اور اسلامی اقدار کے اعتبار سے ایک ایتھوس ہے ہمارا، تو خدا خوفی اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اچھا، خدا خوفی اگر ہو اور سارے معاشرے میں ہو تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود انسان خدا خوفی کے اندر کبھی حق لے گا، کبھی حق دے گا اور کبھی احسان کرے گا۔ احسان جو ہوتا ہے وہ حق سے ایک قدم آگے کہ وہ اپنا حق خود ہی درگزر کر کے کسی اور کو دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ درگزر کا فعل جو ہے یہ، اور خیرات کا اور زکوٰۃ کا، یہ انسان اپنے دل سے کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ مجھے جنت کی منازل دکھائی گئیں، تو پہلی منزل وہ تھی جس میں انسانوں نے جو مزے میں تھے، فرشتے سے حضور اکرم نے پوچھا کہ یہ کون سی منزل ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہ منزل ہے جس میں لوگوں نے اپنا حساب برابر کروا لیا، کہ جس نے دنیا کے اندر کسی سے مشکلات جھیلی تھیں اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی جو انصاف کا طریقہ ہے درخواست کی، تو اس کی نیکیاں ادھر ڈال دی گئیں۔ پھر دوسری منزل وہ تھی جنت کی جس کے اندر بہت زیادہ بہتر ٹیئر تھا، تو وہاں پوچھا تو کیا پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درگزر کیا، دنیا کے اندر درگزر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا خوفی جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، مگر ایک چیز یہ آتی ہے کہ امانت داری کروں۔ اور میں بڑا شوقین ہوں اس بات کو کوٹ کرنے کا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا پیغام دیا، کیونکہ مذہب کا پتہ تو ہمیں اس روایت سے چلا کہ ایک قرآن آیا اور نبی سچے تھے، تو لہذا یقیناً اللہ کا قول انہوں نے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پہاڑی پر چڑھ جاؤں، چڑھ کر پوچھا کہ میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم لوگ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کیوں؟ اس لیے یقین کریں گے کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ تو لہذا ایک فاؤنڈیشن لیڈرشپ کی اور ایک فاؤنڈیشن حکومت کی، اس کی بنیاد ان دو چیزوں پر پڑتی ہے کہ سچا ہو اور ایماندار ہو، امانت دار ہو۔ ایمان کا ایک حصہ امانت داری ہے۔ تو خدا خوفی اس معاشرے کے اندر انکریج کی جاتی ہے جس معاشرے کے اندر خدا خوفی ہو۔ اور یہ جو کوئن میں پڑھ رہا تھا کہ کوئن پر کیا لکھا گیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ کرپشن، ہمارا ایمان ہے کرپشن فری پاکستان، تو وہ اس لیول کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بے ایمانی نہ کرے؟ وہ وجہ ہو سکتی ہے قانون کا ہونا، مگر پاکستان کے اندر قانون تو پچھلے 70 سال سے 19 جب سے آئین بنا، یہ نیا آئین بنا، جب سے پرانے آئین تھے جن سے ہم گزرے، تب سے قانون تو موجود تھا، مگر قانون از اے پیس آف پیپر اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہو۔ اس وقت مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دوں، مثال کے طور پر ناجائز تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، مگر قانون تو موجود تھا، اور یہ ناجائز عمارتیں اور سب چیزیں بنی اس وجہ سے کہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ لہذا معاشرے کا قانون اور پریکٹیکل قانون یہ تھا کہ کر لو جو کرنا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، تو دیٹ بیکیم دا پریکٹیکل لا آف دا لینڈ۔ تو پہلا خدا خوفی، دوسرے یہ کہ قانون کا ہونا، تیسرے یہ کہ قانون لوگوں کو پکڑے گا جو نیب کر رہی ہے، مگر چوتھے یہ بڑا اہم بات ہے نا، پکڑ لیا، اور جو
کنٹرڈکشن ہے اس وقت کنوکشن ریٹ کے اعتبار سے، تو میرا خیال سے اس کی وجہ یہ بھی ہو شاید کہ پکڑ لیا، اخباروں میں بڑی خبر چلتی ہے، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ٹی وی والے سب پک کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ ریپ ہوا تھا، یہ قتل ہوا تھا، اس کا کیا ہوا، تو لنک بھی لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے، بس وہ الزام جو ہے وہ زیادہ بھاری رہتا ہے۔ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بدعنوانی ہے۔ معاشرے میں خوف خدا ہو تو کسی عدالت کی ضرورت نہیں رہتی، زندگی بھر